الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. جہنم کا تذکرہ ان سے پہلی آیات میں کیا گیا، جہاں جہنم کے اندر کیا کیا عذاب ہوں گے اور اس جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے اس کا تذکرہ تھا کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے الگ قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی الگ اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے. الگ الگ گناہوں کے لیے متعین دروازے ہوں گے اور ان سے جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نافرمانوں کا تذکرہ تھا، مشرکین، ملحدین، منافقین، ظالمین کا تذکرہ تھا. جو ایمان والے بندے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے، پیغمبروں کی اتباع کرتے ہوں گے اور دینداری کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ کس جگہ داخل ہوں گے؟ تو فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یہ جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے. یعنی ایسی جنت میں جس میں باغات ہی باغات ہوں گے اور چشمے ہی چشمے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ تم بڑی عزت اور سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ اعزاز دیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا اور کہا جائے گا امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے کوئی رنجش ہوتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، اس سے دل میلے ہو جاتے ہیں. انسان چاہتا بھی ہے کہ دل کو صاف کرے لیکن دل صاف ہوتا نہیں ہے. جو ہی وہ آدمی نظر آتا ہے وہ رنجش سامنے آ جاتی ہے، وہ میل سامنے آ جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے اور ایک دوسرے سے جو رنجشیں ہوں گی، ایک دوسرے کے تعلق سے دل کے اندر جو میل ہوگی، دل کے اندر جو کچھ کجی ہوگی، اللہ فرما رہے وَنَزَعْنَا، اور ہم اس کو نکال دیں گے، ہم اس کو صاف کر دیں گے.
ما فی صدورہم من غل، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہوگا، یعنی دلوں کی اس میل کو، اس رنجش کو ہم ختم کر دیں گے، اور جنت کے لوگ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی اونچی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کسی کی پیٹھ کی طرف نہیں ہوگی، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے کی طرف ہوگا، اور بلند بلند نشستیں ان کے لیے متعین ہوگی، اور ان کے اوپر وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا لا یمسہم فیہا نصب، اس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور یہاں سے آپ کو اب کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا کی کسی نعمت کے حصول کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ نعمت باقی رہ پائے گی، کیا یہ اقتدار باقی رہ پائے گا، کیا اس کرسی اور عہدے کے اوپر میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر پاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، یہاں کا ہر عہدہ فانی ہے، یہاں کا ہر اقتدار ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیوں کو یہ کہا جائے گا کہ اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اب تم یہاں صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اب یہاں تم مقیم رہو گے، کبھی تمہیں سفر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی جتنی نعمتیں ہیں جو انسان سوچ سکتا ہے وہ سب کی سب وہاں میسر ہوں گی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ جو نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، غفلت میں شیطان کی چالوں میں آ کر کسی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے، رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے، اگر تم نے کوئی نافرمانی کر لی ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو مطلع کر دو، ان تک یہ بات پہنچا دو کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی تو وہ ہوں جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، جو سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہوں، کہ تم کتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے، اگر میرے سامنے توبہ کر لو گے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میرے سامنے توبہ کر لو گے، دو آنسو بہاؤ گے، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کا جو وقت متعین ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لیں، کہاں موت آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، جب یہ سنا جائے، جب یہ سمجھ آ جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب موت سامنے نظر آ جائے گی پھر آدمی چاہے گا بھی تب بھی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے بھی تو موت دیکھ کر توبہ کر لی تھی کہ میں ایمان لے آتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب سمجھ آئی، اب سامنے سب کچھ دیکھ کر رہاؤں گے، اب تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا ایک طرف میری بخشش اتنی عام ہے کہ اس کی اطلاع کر دو، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ جو نہیں ماننے والے ہیں، نافرمان ہیں، وَأَنَّ عَذَابِي، کہ یقیناً میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہی سب سے بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی انعام بھی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا اور عذاب بھی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔